بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمت ضالۃ المؤمن۔ فرمایا کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ علم و حکمت کی باتیں یہاں سے بھی انسان کو ملیں اسے لے لینی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف کی 3 مختلف آیات میں الگ الگ مقامات پر اپنی صفت علم و حکمت کا ذکر کیا ہے، اور تینوں آیات میں صفت علم کو پہلے بیان کیا اور حکمت کو بعد میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اس انداز سے کہ علم کی صفت پہلے ہے اور حکمت کی بعد میں ہے، درجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان تینوں آیات اور دیگر متعدد مقامات میں صفت علم اور حکمت کے ایک ساتھ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت گہرا باہم تعلق ہے۔ علم و حکمت یہ آپس میں مربوط ہے اور ان کا بہت زیادہ آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے لیے گویا لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر کوئی شخص صاحب علم ہوگا تو وہ حکیم بھی ضرور ہوگا۔ کسی کے پاس اگر حکمت کے موتی ہوں گے تو اس کے پاس علم کی دولت بھی ہوگی اور اس سے بھی وہ مالا مال ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ علم ہو اور حکمت نہ ہو، حکمت ہو اور علم کا مواد نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ خود اللہ جل شانہ کی ذات جو علم کا منبع و مرکز ہے اور وہ حکمت کا سرچشمہ بھی ہے، تینوں آیات میں صفت علم سے یہ تینوں آیات صفت علم سے پھوٹتی ہیں، کیونکہ صفت علم پہلے ہے اور حکمت بعد سے ہے۔ تو اس سے یہ لطیف اشارہ ملتا ہے کہ حکمت علم سے پھوٹتی ہے اور حکمت اور دانائی کا منبع اور سرچشمہ علم ہے۔ علم جو خاص اللہ کی عنایت ہے، حکمت علم کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر کوئی حکیم ہے تو اس کا صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو بیان کیا گیا ہے، وہ تعلیم کتاب پہلے ہے اور تعلیم حکمت بعد میں ہے۔ عام سادہ سی سمپلی مثال ہے کہ راستہ پہلے آتا ہے اور منزل بعد میں آتی ہے۔ تو علم یہ ایک راستہ ہے، اس لحاظ سے راستہ بھی اہم ہوتا ہے، کیونکہ منزل سے ہم کنار ہونے کے لیے صحیح ڈائریکشن اور صحیح راستے پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس راستے سے بھی مقصود منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان کی جو منزل ہے وہ حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے حکمت دی گئی تحقیق اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ تو گویا علم راستہ ہے کہ وہ ہمیں حکمت اور دانائی کی منزل تک لے جاتا ہے، اور حکمت کی منزل بہت بڑی ہے۔ اس لیے علم جو ہوگا، جو علم کا راستہ ہوگا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھنے کا ذکر بھی ہے، علم کا ذکر بھی ہے، اور قلم کا ذکر بھی ہے۔ تو گویا پہلی وحی میں پڑھنے، لکھنے، سیکھنے اور قلم کے ذکر سے اسلام میں علم کے بلند مقام کا مرتبے کا ایک تعین ہوتا ہے، اور تخلیق آدم کے پہلے واقعہ میں ہی فرشتوں کے سامنے
جو حضرت آدم کو فضیلت ملی ہے وہ علم کی بنیاد پہ ملی ہے، تو اس کی بنیاد صرف علم تھی۔ آپ نے وہ چیزیں بتلا دیں جو اللہ جل جلالہ نے سوال کیا تھا فرشتے نہ بتلا سکے۔ تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ راستہ بذات خود مقصود نہیں ہوا کرتا، مقصود منزل ہوا کرتی ہے، اور اس منزل تک پہنچانے کے لیے راستے کا ہونا ضروری ہے، اور اس منزل کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ راستے سے پتہ چلتی ہے۔ اگر وہ منزل تک نہیں پہنچاتا تو وہ راستہ اہم نہیں ہوا کرتا، وہ راستہ غلط ہوا کرتا ہے۔ یوں خود کو صاحب علم کہلانے والوں کے اعمال اگر حکمت سے خالی ہیں، یا تو ان کے پاس علم نہیں ہے، اور اگر وہ اصلی اور حقیقی علم نہیں ہے تو اس بنیاد پہ ان کے پاس حکمت بھی نہیں ہے، یا ان کے پاس علم تو ہے لیکن علم حقیقی نہیں ہے، یا علم تو ہے لیکن حکمت کے گہرے سمندر میں اتر کے ان کے ہاتھوں میں موتی نہیں لگے کہ وسعت کے اس درجے تک پہنچا کے منزل سے ہم کنار ہوں۔ اس لیے بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی، تروم العزہ ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی۔ جو بڑی بڑی منزلوں کا، بڑے بڑے مقام کے حصول کا سوچتا ہے وہ جاگا کرتا ہے۔ تروم العزہ ثم تنام لیلا، عزتیں چاہتے اور راتوں کو سو جاتے ہو۔ یغوص البحر من طلب اللآلی، جس کو موتی چاہیے ہوتے ہیں وہ سمندروں کی تہوں میں اترتا ہے۔ اس لیے آج سے عزم کیجئے کہ علم کے ساتھ عمل کو جوڑیے، اور علم و حکمت کی دانائی کی باتیں جہاں سے ملتی ہیں ان کو اپنے پاس ذخیرہ رکھیے۔ علم کے خوبصورت پھولوں سے آپ مزین ہوں گے، پھر آپ کا کردار و عمل دنیا کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ علم و حکمت سمجھنے کی اور علم و حکمت کے حصول کی طلب دلوں میں رکھنے کی، اور حاصل کر کے اس پیغام کو کائنات تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔